آداب ناظرین، خاص ملاقات میں اردو شاعری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے درمیان جو شاعر موجود ہیں ہمارے وقت کے بہت ہی معتبر نام ہیں جناب اقبال اشر صاحب. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اقبال صاحب. اقبال اشر صاحب، آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی شاعری کو دیکھتے ہیں، مشاعروں کی شاعری کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک ایسے واحد شاعر نظر آتے ہیں. چند ان شعراء میں آپ شامل ہیں جن کی شاعری مشاعروں میں بھی پسند کی جاتی ہے، اور اس میں وہ شاعری بھی نظر آتی ہے جو واقعی اردو کا ایک حسن ہم کہہ سکتے ہو، جو دہلی کی شاعری میں ہم کو جو چیز ہمیشہ سے پائی گئی ہے. یہ فرق کیوں محسوس ہو پایا؟ جو شاعر کا اپنا شاعری کے تئیں ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے بھی ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے جو میرے لیے، میں اس زمانے میں تو اس بات کو یعنی بہت زیادہ اچھے سینس میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن پھر آگے چل کر مجھے سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی کوئی محرومی بھی جو ہے وہ بھی کوئی نعمت لے کر آتی ہے. واہ. میں 1983 میں جب میں بہت سنجیدہ ہوا، حالانکہ شاعری کا سلسلہ 81-82 سے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن 83 میں جب میں بہت سنجیدہ ہوا اور میں نے 2-4 غزلیں اس دوران کہیں، تو مجھے چند مشاعروں میں کلام پڑھنے کا بھی موقع ملا. 84، 85، 86 میں ایک مشاعرہ تو مجھے آج بھی یاد ہے. سرائے خلیل ایک بستی یہاں ہے نبی کریم کی طرف، جی. اس کی صدارت سکندر بخش صاحب فرما رہے تھے. جی. تو میں بہت پسند کیا گیا. اس میں نواز دیوبندی بھی تھے، منظر بھی تھے، ماجد دیوبندی بھی تھے. بڑی حوصلہ افزائی کی سکندر بخش صاحب نے، اور وہاں جتنے بھی مہمانان مکرم تھے، اور کچھ اس طرح کا اشارہ ملا کہ بھئی آپ تو اب مشاعروں میں آ جائیے. مگر مجھے اپنی تعلیم سے زیادہ دلچسپی تھی، اور میں یہ بھی چاہتا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر بھی ہو. جیسے ہمارے بزرگوں کا جو سلسلہ رہا وہ صنعت سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے، تو وہ یہ ضرور کہا کرتے تھے مجھ سے کہ بھئی علم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے. تو میری ترجیحات میں یہ دونوں چیزیں تھیں کہ حصول علم بھی ہو، حصول ہنر بھی ہو. تو میں مشاعروں کی طرف راغب نہیں ہوا اور پڑھتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1997-98 تک جاری رہا کہ میں وقتی طور پر کوئی مشاعرہ پڑھ لیا کرتا تھا، خصوصاً مقامی مشاعرے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مشاعرہ انسان کا ذریعہ معاش بھی ہو سکتا ہے. آپ کو مدعو کرتے تھے؟ ہاں، چونکہ میں علی الاعلان مشاعروں میں نہیں شرکت کرتا تھا، دعوت نامے میرے دلی اور NCR تک محدود تھے، لیکن میں جس مشاعرے میں بھی جاتا تھا بہت پسند کیا جاتا تھا مجھے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اسے ذریعہ معاش بنایا جائے یا اسے ادب برائے زندگی کے زمرے میں شامل کیا جائے. تو وہ جو 15 سال کا عرصہ تھا جب میں مطالعہ کرتا رہا اور بے نیازی کے ساتھ، یعنی میں کوئی غزل کہتا تھا تو مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ یہ غزل کوئی پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، کوئی سنے. میں اپنے اندرون کی آواز سنتا تھا اور اسے شعر بناتا تھا. تو وہ جو ایک بے نیازی تھی طبیعت میں، اس بے نیازی نے مجھے بہت سکھایا. اور جب میں مشاعروں میں آیا تو میرے خیال ہے ذہنی طور پر میں پختہ ہو چکا تھا. حالانکہ بقول میر کے کہ یہی جانا کہ کچھ نہ جانا ہے، وہ بھی ایک عمر میں ہوا معلوم. آج بھی ہمیں قدم قدم پہ اپنی کم علمی اور کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشاعروں میں جو لوگ بہت کم عمری میں آ گئے وہ شاید کہیں کچے رہ گئے فنی اعتبار سے، جن کو جلد موقع مل گیا. تو میں نے یہ چیز بشیر بدر صاحب سے سیکھی. ان کی شاعری کا خاص اثر میرے اوپر رہا، اور ہمارے عہد کے بڑے ممتاز شاعر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب بھی اس صف میں شامل ہیں کہ ان کی شاعری رو میں بہہ جانے والی شاعری نہیں تھی. یہ عارضی موضوعات سے متاثر ہو کے شاعری نہیں کرتے تھے کسی بھی دور میں نہیں. تو ان دو شاعروں کو میں نے اپنا مشاعروں کے نقطہ نظر سے اپنا آئیڈیل بنایا، اور ان سے یہ بھی سیکھا کہ اچھی شاعری رفتہ رفتہ کھلتی ہے
اور رفتہ رفتہ کھلتی ہے. اسی لیے شاید آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو شاید میں اس کے لائق نہیں ہوں ابھی، لیکن یہ آپ کا حسن گمان ہے جو ایسا سوچا آپ نے. نہیں، جیسے آپ کی شاعری میں ہم کو خوبصورتی نظر آتی ہے، اس میں معنی بھی ہوتے ہیں، آج کی بات بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کہہ دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی پہ تبصرہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی ہے، اس میں زندگی کے جو مسائل ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں، اور جو ایک غم جانا بھی ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور غم دنیا تو ہے ہی اس میں. تو یہ جو ہے، یہ آپ نے یہ کس طریقے سے اس پر قابو پایا؟ یہی آپ کے 15 سال کی جو ریاضت آپ کہہ رہے ہیں. 15 سال کی ریاضت کے علاوہ میں ایک بات یہ مانتا ہوں کہ جیسے آپ نے مثل سنی ہوگی کہ جیسی نیت ہو خدا ویسا ہی دے دیتا ہے. تو ان 15 سالوں میں نے صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ میں دلی کے چائے خانوں میں بہت بیٹھتا تھا، اور شاعروں کے بیٹھنے کی وہی ایک جگہ تھی دلی میں. اب مکانوں کا چھوٹا ہونا اس کا سبب تھا، یا آزاد روی، یعنی گھر میں رہیں گے تو تکلفات رہیں گے، تو ہوٹلوں میں بیٹھنے کی روایت بہت پرانی ہے. استاد رسا اور استاد بیخود کے زمانے سے یہ سلسلہ ہے. چائے خانے جو تھے وہ وہاں علم بٹتا تھا، مٹھاس بٹتی تھی. تو وہاں بیٹھ کر میں نے شاعروں سے شاعری کی باریکیاں سمجھی، مباحثے ہوتے تھے. تو ان مباحثوں سے تنقیدی شعور بھی پیدا ہوتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے لیے صرف مطالعہ کر لینا یا کسی شاعر کو اپنا آئیڈیل مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کے پاس اپنے تنقیدی شعور کا اجالا بھی چاہیے، جس کے سائے تلے آپ اپنا شعری سفر طے کر سکیں. مجھے زبیر رضوی صاحب کا احسان میں کہوں گا کہ ان کا میرے اوپر رہا. جی. وہ غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک بار مجھے ملے تھے، اور انہوں نے صرف مجھ سے 1 یا 2 جملے کہے تھے جو میرے لیے مشعل راہ بنے. جی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی چاہیے، تقابلی مطالعہ. یعنی کیا کہا جا چکا، کیا کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس پر اگر آپ کانسنٹریٹ کر گئے اور اس پہ کامیاب ہو گئے کرنے میں، تو آپ کے لیے کوئی ایسی روش، کوئی ایسی راہ ضرور نکلے گی جو آپ کی اپنی ہوگی. چلیے ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ دہلی میں کیا چائے خانوں کی روایت اب بھی موجود ہے. اقبال اشر صاحب سے ہم شعر بھی سنیں گے، مگر اس مختصر وقفے کے بعد. ہمارے درمیان خاص ملاقات میں آج موجود ہیں اقبال اشر صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے. اقبال اشر صاحب، جیسے آپ نے چائے خانوں کی روایت کی بات کی، کیا آج بھی دہلی میں وہ روایت موجود ہے، پرانی دہلی میں خاص طور سے؟ پہلے کی طرح تو نہیں ہے. اب تو پہلے اردو بازار کا جو وہ علاقہ ہوتا تھا وہاں پہ ہوتا تھا، اب وہاں دھیرے دھیرے جو ہے اردو بازار کی دکانیں، کتابوں کی دکانیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ کباب وغیرہ یہ سب کچھ گوشت باہر ہوتا جا رہا ہے. پورا بازار ہی جو ہے وہ اردو بازار کی جگہ چٹوروں کا بازار بنتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری دکان جو ہے وہ مچھلی یا مرغے کی ہے، یا نہاری کا ہوٹل ہے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. اور جب ہم بیٹھتے تھے تو کریم ہوٹل کے برابر میں ایک چائے خانہ تھا، سلیمان ٹی اسٹال کے نام سے. تو وہاں بیٹھا کرتے تھے، اور جب رات کے 12 بجے وہ چائے خانہ بند ہو جاتا تھا تو باہر آ کر جو ذکی کا جو بک اسٹال ہے اس کے برابر میں ایک چائے خانہ تھا، وہ سڑک پر میزیں کرسیاں بچھا دیا کرتے تھے. تو وہ ساری رات چلتا تھا، تو ہم وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. بیٹھنا مقصد ہوتا تھا. اصل چیز وہاں جو تھی وہ علم کی مٹھاس تھی جو تقسیم ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بزرگوں کی ہم نے گفتگو سنی، جیسے طارق سعید صاحب بمبئی سے آتے تھے، افسر جمشید سبحانی صاحب تھے میرے زمانے میں، قیصر حیدری صاحب تھے، مختار عثمانی صاحب، رؤوف رضا صاحب، منیر ہمدم صاحب، سلیم شیرازی صاحب. تو جب میرا لڑکپن کا ظاہر زمانہ تھا تو ان لوگوں کی صحبت کئی کتابیں پڑھنے کی زحمت سے بچا لیا کرتی تھی. یعنی ان کے پاس علم بھی تھا اور تلخیص کے ساتھ تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آج کے اساتذہ کی طرح نہیں تھے، یہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ اس کا شعری مزاج کیا ہے، اس کے لیے کون سی کتاب کا مطالعہ بہتر رہے گا، اس کے لیے
شاعری کے لیے کون سا اسلوب اس کا ہونا چاہیے. تو ان صحبتوں کا میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایک پوری نسل ہے جو آپ دیکھیں گے کہ چراغ سے چراغ روشن کرنے کی روایت تھی, یعنی کہ جو بے خود کے شاگرد تھے, پھر ان کے شاگرد تھے, ان کے شاگرد تھے, یعنی چراغ سے چراغ علم کا روشن ہوتا چلا گیا. تو وہ روایت چائے خانوں سے لے کر اردو بازار تک پھیلی ہوئی دہلی میں. اب تو یہ ہے کہ خال ہی کہیں اس طرح کے چائے خانے نظر آتے ہیں جس میں آپ کچھ دیر بیٹھ سکیں. اچھا, جو نئے بچے ہیں جو شعر کہہ رہے ہیں, جن کو بحر کا اندازہ نہیں ہے, تختی کا اندازہ نہیں ہے, تو ان کو کہاں سے یہ موقع ملے کہ کوئی ان کے لیے جو ہے کچھ سدھار کر سکے, کچھ ان کی راہ رہنمائی کر سکے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ جگہیں موجود ہیں بھی دہلی میں؟ استادی شاگردی کی جو روایت ہے وہ تو ابھی بھی برقرار ہے, لیکن اب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے بچے, کچھ نوجوان آپ کو نظر آئیں گے جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں لیکن شعر کہہ رہے ہیں خوب. اچھا, شعر کہہ رہے ہیں. اور ان کے لیے مجھے یاد ہے کہ 1995-96 میں نشتر خانقاہی صاحب کی ایک کتاب آئی تھی, غزل کی ویاکرن, جو آج بھی بڑی مقبول ہے اور بلکہ نایاب ہے, کتاب ہے. جی. تو اس طرح کی بہت سی کتابیں لکھی گئیں جس میں ماتراؤں کے گیان کے ذریعے تختی کا گیان بانٹا گیا. اور بنیادی طور پر جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ خدا جنہیں انتر گیان بہت دیتا ہے, انہیں آہنگ اور لے خود ہی مل جاتی ہے, وہ ان کے اندر ہوتا ہے سب. تو موسیقی سے ہی عروض اور تختی کا تعلق بھی ہے. جو موسیقی پر قادر ہے وہ عروض بھی سیکھ لیتا ہے. میں نے تو موسیقی سے عروض سیکھا. اور ویسے طریقے بھی ہیں, جو گرامرز ہے, جو بیسکس ہیں شاعری کی, اس کی سکھانے کی بہت سی کتابیں ہیں. بچے سیکھ رہے ہیں, لیکن ایک بہت برا رجحان جو ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ بچے سیکھنے سے زیادہ مشاعروں کے گلیمر کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس کے بھی دو ریزن ہو سکتے ہیں, یا تو ان کی غریبی یا ان کی ہوس. یا تو وہ یہ چاہتے ہیں بہت جلدی امیر بن جائیں یا بہت جلدی شہرت پا جائیں, یا پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, کسی کے سہارے آگے بڑھ جائیں. تو کہیں نہ کہیں وہ خلوص علم کے حاصل کرنے میں مجھے بچوں میں نظر نہیں آ رہا جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو کیا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو اردو شاعری کا اس لحاظ سے؟ مستقبل تو دیکھیے مشاعروں کے لحاظ سے تو بٹوارا تقریباً ہو ہی چکا ہے ادب کا, اور یہ بٹوارا آج سے نہیں ہے. اب یہ کہ ذرا نمایاں طور پر نظر آنے لگا. میں سمجھتا ہوں 3 طرح کے مشاعرے ہمارے ہندوستان میں آرگنائز کیے جا رہے ہیں. جی. پہلے نمبر پر تو وہ مشاعرے ہیں جو خالص ادبی مشاعرے ہیں, اور جو کچھ ایسی تنظیموں کے زیر اہتمام منعقد ہوتے ہیں جو روایتی طور پر آزادی کے بعد سے یا آزادی سے پہلے سے, جیسے ڈی سی ایم مل کا مشاعرہ ہے, تو یہ بے خود دہلوی صاحب کے شاگرد تھے, سر شنکر لال اور مرلی دھر شاد, دونوں بے خود دہلوی صاحب کے شاگرد تھے. تو یہ بے خود صاحب کے زمانے سے ہی اس مشاعرے کی داغ بیل پڑی ہوئی ہے. تو یہ اسے میں کہوں گا روایتی مشاعرہ. اب جیسے جشن بہار ہے مشاعرہ, تو یہ محترمہ کامنا پرساد کی اپنی اردو دوستی اور عشق کا نتیجہ ہے. یہ تو اس طرح کے اور بھی ہندوستان میں بہت سے مشاعرے ہیں. یہ روایتی مشاعرے ہیں میرے خیال سے, جو اردو کے عشق سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرے مشاعرے وہ ہیں جو اکیڈمیز کے زیر اہتمام منعقد ہو رہے ہیں مختلف صوبوں میں, جہاں جہاں اکیڈمیز ہیں. اور یہ مشاعرے جو ہیں یہ بھی لابینگ کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں بھی اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مشاعرہ واقعی طور پر کل ہند ہونا چاہیے, کہ بنگال سے انہیں لیں تو مہاراشٹر سے انہیں لیں تو مدھیہ پردیش سے کسی اور کو لیں. اس طرح کی دیانتداری سے کام نہیں ہو رہا اکیڈمیز میں, بلکہ وہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ 2 ہی شہروں کے شاعروں کو بلا لیتے ہیں پورے کل ہند مشاعرے میں. اور یہ کل ہند کا لفظ جو ہے اس پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان اس حوالے سے لگ چکا ہے. تو اکیڈمیز اگر لابنگ کو چھوڑ کر یا خوشامد پسند لوگوں کو چھوڑ کر بڑی دیانتداری سے روٹیشن سسٹم کے ساتھ, کہ اقبال اشر نے بھی اگر 1 سال پڑھ لیا تو اقبال اشر کا نمبر تیسرے سال آنا چاہیے. میں کہتا ہوں, یہ بات میں نے کہی ہے
کہ اگر میرا نمبر تیسرے سال میں آئے گا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، لیکن چانس ملنا چاہیے لوگوں کو، موقع ملے تو لوگ اس میں پڑھ سکتے ہیں. آگے آنا چلے چاہیے. ہم جا رہے ہیں وقفے پہ، آپ 2 شعر اگر پڑھ دیں تو میں وقفے پہ چلا جاؤں گا. اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے، اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے، نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، کیسی ترتیب سے کاغذ پہ گرے ہیں آنسو، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے، ایک بھولی ہوئی تصویر ابھر آئی ہے. خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وقت کے ایک بہت ہی اہم شاعر، معتبر شاعر اقبال اشر صاحب. اگر ہم دیکھیں اردو کے مستقبل کو لے کر، کیا اکیڈمیوں کے ذریعے اردو آگے بڑھے گی یا اردو والوں کے ذریعے اردو آگے بڑھے گی؟ اردو کا جو لگاؤ ہے وہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے. مثلا اب مجھے لے لیجئے، میں 5ویں جماعت تک اردو پڑھی میں نے. میری جو بنیادی تعلیم تھی پرائمری، اس میں اردو تھی 5ویں تک. اس کے بعد میں رام جیسے اسکول میں پڑھا جہاں اردو نہیں تھی. لیکن مجھے اردو سے چونکہ دلچسپی رہی تو میں رسائل پڑھتا رہتا تھا، اخبار پڑھتا رہتا تھا. اور پھر 12ویں کلاس میں میں نے ایک ایڈیشنل ایگزام لینگویج کا بورڈ کا جو تھا وہ دیا، اور اس کے بہاف پر بھی میں نے بی اے میں داخلہ لیا اردو میں. تو یہ میرے ذاتی شوق کا آئینہ دار ہے یہ عمل. بالکل. تو بنیادی طور پر دیکھیے، دلچسپی کا ہونا تو یہ اپنے اندر سے ہے. اب رہا سوال کہ وہ سفر کیسے طے ہوگا، میں تو تحسین صاحب آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ آپ ایک مسلسل مباحثہ اس پر رکھیے کہ کیا موجودہ اردو نصاب 8ویں کلاس سے اور ایم اے تک، میں اپنی رائے کا تو اظہار کرنے کا مجھے حق ہے، میں مطمئن نہیں ہوں. بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، مطلب اس پر غور کرنا ہوگا. میرے دو بیٹے اردو کے طلبہ ہیں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں 10ویں کلاس سے، اور ایک بیٹا میرا ایم اے میں ہے یا ایک بی اے میں ہے. اس پر غور ہونا چاہیے. مطلب میں حیران ہوں کہ ہمیں وہی پرانا نصاب آج سے 30 سال پرانا کیوں پڑھایا جا رہا ہے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن آج کے بچوں کو اگر آپ آزادی سے پہلے کی چیزیں پڑھائیں گے اور نئی چیزوں سے متعارف نہیں کرائیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو وہ پڑھ رہے ہیں اس میں کنٹراڈکشن بہت ہے. بالکل. اس میں ڈکشن کی بڑی پریشانی ہے. ہمارے دیکھیے محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی جو نثر لکھتے تھے، جی اس میں لغت دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں کچھ نثر نگار ہمارے ایسے ہوئے کہ جنہوں نے مشکل لفظوں کا استعمال صرف اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے کیا، ضرورتاً نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنے کے لیے مشکل لفظوں کا استعمال کیا. اس طرح کچھ شاعر بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں جنہوں نے داغ اور میر کی روز مرہ کی اردو کا بیڑا غرق کیا ہے. آگے چل کر اسے پرشین بنا کے رکھ دیا ہے یا عربی بنا کے رکھ دیا ہے. بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے. تو ہمارا موجودہ نصاب جو ہے وہ ہماری نئی نسل کے لیے کس حد تک مناسب ہے، اس پہ ایک مسلسل مباحثہ ہونا چاہیے. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر ہم کرنا ہے. اس کے بعد یہ طے ہوگا جو آپ کا سوال ہے کہ ہماری نئی نسل اردو پڑھے گی. مجھے بچوں سے میں نے گفتگو کی ہے اس سلسلے میں کالجز میں جا کر، اور ان کی شکایت سامنے آئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی متضاد چیزیں کیوں پڑھائی جا رہی ہیں. ایک بچے نے تو عجیب بات بتائی کہ میں نے ابھی ایک مضمون پڑھا الطاف حسین حالی صاحب پر کہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور اگلا ہی جو مضمون تھا مہدی افادی صاحب کا مضمون تھا، انہوں نے آرٹیکل کے 3رے پیراگراف میں لکھا کہ حالی 2 کوڑی کے شاعر تھے. تو اس بچے نے کہا کہ میں کس بات کو مانوں، ان کی بات کو مانوں یا ان کی بات کو. تو ہمیں موجودہ نصاب کو نئے سرے سے شاید مرتب کرنے کی ضرورت ہے.
ہاں تاکہ لوگ اردو کی طرف آئیں، تو اگر ان کو اردو سے قریب لانا ہے تو اردو کے نصاب میں ہمیں بہت تبدیلیاں کرنی کم سے کم پڑیں گی، ہمیں ان کے اور پرائمری آج کے حساب کی ڈیمانڈ کے حساب سے بھی ہم کو اس کو 8ویں 10ویں کلاس میں انہیں ایسی چیزیں پڑھائیے کہ ان کی رغبت ہو، ان کو بیزاری کا احساس مت دلائیے. اور ہمیں کلاسکس بھی پڑھنا ہے، سب اپنا ادب پڑھنا ہے، وہ ایم اے کے لیے رکھ لیجئے، آپ بات کے لیے رکھ لیجئے. ابھی انہیں جب تک آپ ماڈرن پوئٹری یا ماڈرن نثر سے نہیں جوڑیں گے، وہ ان کی دلچسپی شاید پیدا ہونے والی نہیں. انہیں منشی پریم چند کے زمیندارانہ نظام سے شروعاتی اسٹیجز میں کوئی دلچسپی نہیں ہونے والی، میرا ایسا ماننا ہے. بعد میں پڑھ سکتے ہیں وہ بی اے میں جا کے انہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تجزیہ از سر نو کرنے کی ضرورت ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے. اقبال اشرف صاحب، آپ دنیا بھر میں جاتے رہتے ہیں اپنی شاعری کے حوالے سے، تو وہاں جو سامعین ہیں اور یہاں کی جو سامعین ہیں اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، شکیب بلالی کا ایک شعر ہے تحسین صاحب کہ اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، زمین پہ پاؤں رکھا تو زمین چلنے لگی. کیا بات ہے، واہ. تو یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ 1947 میں پاکستان جو حضرات یہاں سے چلے گئے، وہ یہاں کے نہایت تعلیم یافتہ، نہایت دانشور یا مالی اعتبار سے نہایت متمول لوگ تھے. وہ کریمی لیئر تھی ہندوستان کی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں جو رہ گئے وہ سارے پسماندہ ہیں، لیکن زیادہ تر کریم تو چلی گئی. کریم جو تھی وہ چلی گئی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کریم پاکستان میں بھی نہیں رکی. اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، وہاں سے وہ لوگ یوروپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی میں نیگیٹیو چیز کو پازیٹیو وہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ ہجرتیں نہ ہوتی تو شاید اردو کی نئی نئی بستیاں آباد نہ ہوتی. تو وہ کریمی لیئر مجھے امریکہ، کینیڈا، پاکستان اور کہاں کہاں اور خلیجی ممالک میں بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں کی کریمی لیئر ہے. تو ان کی ہجرت میں بھی آپ کو جو ہے مثبت پہلو نظر آتا ہے. اور وہ بے پناہ اچھے سننے والے ہیں، خالص شاعری سننے والے لوگ ہیں. تھوڑا بہت انٹرٹین بھی کرتے ہیں مشاعرے کے نام پر، لیکن زیادہ پورشن جو ہے آخر میں ہے. اور خالص شاعری سننے والے ہمارے ناظرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے کوئی خالص شاعری جو ہے اپنی جو پسندیدہ نمائندہ غزل ہو وہ پیش کر دیجیے. اور ناظرین، مجھے آپ اجازت دیجیے، میں آپ کو اقبال اشرف صاحب کے ساتھ چھوڑ جا رہا ہوں. خاص ملاقات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. آداب. تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے، تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے، کہ یہ حقیر گنہگار کچھ زیادہ ہے، کہ یہ حقیر گنہگار کچھ زیادہ ہے. ضمیر پہلے سے بیدار کچھ زیادہ ہے، ضمیر پہلے سے بیدار کچھ زیادہ ہے، سو مجھ میں جرت اظہار کچھ زیادہ ہے. ادھر سفر سے طبیعت ہے اکھڑی اکھڑی سی، ادھر سفر سے طبیعت ہے اکھڑی اکھڑی سی، ادھر زمین بھی ہموار کچھ زیادہ ہے. اور یہ دو شعر خاص طور سے عرض کرتا ہوں. ادھر زمین بھی ہموار کچھ زیادہ ہے، میں چاہ کر بھی تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، میں چاہ کر بھی تیرے ساتھ چل نہیں سکتا، اے نسل نو تیری رفتار کچھ زیادہ ہے، اے نسل نو تیری رفتار کچھ زیادہ ہے.
یہ سوچ کر ہی سفینے سفر پہ نکلے ہیں، یہ سوچ کر ہی سفینے سفر پہ نکلے ہیں، سنا ہے روشنی اس پار کچھ زیادہ ہے، تیرے کرم کا سزاوار کچھ زیادہ ہے، کہ یہ حقیر گنہگار کچھ زیادہ ہے۔